المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے 27 تاریخ کو رات کے وقت میں اللہ رب العزت نے آسمان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، اور اس تحفے کا نام ہے نماز۔ کہنے کو تو سارے مومن ہیں، پورے شہر میں گزمو پورا شہر مومن ہے، کہنے کو صرف کہنے کو ہر شخص مومن ہے جی، یہ بھی مومن، وہ بھی مومن، وہ بھی مومن، وہ بھی مومن، یہ سارے مومن ہیں۔ لیکن ذرا آؤ قرآن میں چیک کرو، مومن کون ہے، کامیاب مومن کون ہے، اور کون سا ایمان تجھے جنت سے جہنم سے بچائے گا اور جنت لے جائے گا، ذرا اس ایمان کو چیک کر لو۔ آپ مومن ہو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کامیاب مومن وہ ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ، تقوی بزرگی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہو، یعنی نماز ادا کرتا ہو۔ کامیاب مومن وہ ہے، سورۃ المؤمنین کے پہلے الفاظ یہ ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہے۔ کون سا مومن کامیاب ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جس کی نماز میں خشوع ہے، جس کی نماز کے وہ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مشاہدے میں ہے، ہمارے علم میں ہے، ہمارے نظروں میں ہے، ہمارے عقلوں میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے سائنسی فائدے کیا ہے وہ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا فائدہ سمجھیے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، کیوں؟ 6 کر دیتے، 7 کر دیتے، 11 کر دیتے، کوئی 5 نمازیں کیوں فرض ہے؟ یاد رکھے 5 نمازوں کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 5 راستوں کا علم دیا ہے، 5 واسطوں سے علم دیا ہے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حس کے ذریعے ہاتھ لگا کے چھو کر کے کسی چیز کو معلوم کرنا، زبان کے ذائقے سے کسی چیز کو معلوم کرنا، ناک سے سون کر کسی چیز کو معلوم کرنا، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کرنا، اور کان سے سن کر کسی چیز کو معلوم کرنا، اس علوم کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 علم کے راستے اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ ان 5 علوم کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب ہم 5 نمازیں ادا کریں گے تو ہمارے ان 5 علوم کا شکر ادا ہوگا۔ حواس خمسہ کہتے ہیں، شاید میری بات آپ سمجھ گئے ہو، چھوٹی کی کتابوں میں بھی 7ویں 5ویں کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے۔ حواس خمسہ، چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنا، زبان سے معلوم کرنا، ناک سے معلوم کرنا، کان سے معلوم کرنا، آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرنا، یہ حواس خمسہ ہے، اور یہ اللہ نے علوم دیے ہیں، اور یہ علوم ہر ایک کے پاس ہے، چھوٹے کے پاس بھی، بڑے کے پاس بھی، بوڑھے کے پاس بھی، جوان کے پاس بھی، مرد کے پاس بھی، عورت کے پاس بھی، ان سب کے پاس یہ علوم ہے۔ تو جب سب کے پاس یہ علوم ہے، اب سب کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ ہے 5 نمازیں کیوں فرض ہے، 7 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں، 9 نہیں، 10 کیوں نہیں؟ دوسری وجہ سمجھے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی ضرورت زندگی کے اندر 5 نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 لباس، نمبر 4 مکان، نمبر 5 بیوی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر لازمی ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی لازمی ہے۔ یہ خاص ہے، 5 نعمتیں ہیں، پینا، کھانا، لباس، مکان اور بیوی۔ یہ 5 نعمتیں جب انسان کی ضرورت کے ساتھ انسان کے پاس لازمی ہے، تو ایسا ہی ان 5 نعمتوں کا شکر کب ادا ہوگا؟ جب 5 نمازیں ادا ہوں گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جب ادا ہوں گی تو تب جا کر کے ان 5 نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ نماز کے وہ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مشاہدے میں ہے، ہمارے علم میں ہے، ہمارے نظروں میں ہے، ہمارے عقلوں میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے سائنسی فائدے کیا ہے وہ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا فائدہ سمجھیے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، کیوں؟ 6 کر دیتے، 7 کر دیتے، 11 کر دیتے، کوئی 5 نمازیں کیوں فرض ہے؟ یاد رکھے 5 نمازوں کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 5 راستوں کا علم دیا ہے، 5 واسطوں سے علم دیا ہے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔
حس کے ذریعے ہاتھ لگا کے چھو کر کے کسی چیز کو معلوم کرنا، زبان کے ذائقے سے کسی چیز کو معلوم کرنا، ناک سے سون کر کسی چیز کو معلوم کرنا، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کرنا، اور کان سے سن کر کسی چیز کو معلوم کرنا، اس علوم کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 علم کے راستے اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ ان 5 علوم کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب ہم 5 نمازیں ادا کریں گے تو ہمارے ان 5 علوم کا شکر ادا ہوگا۔ حواس خمسہ کہتے ہیں، شاید میری بات آپ سمجھ گئے ہو، چھوٹی کی کتابوں میں بھی 7ویں 5ویں کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے۔ حواس خمسہ، چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنا، زبان سے معلوم کرنا، ناک سے معلوم کرنا، کان سے معلوم کرنا، آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرنا، یہ حواس خمسہ ہے، اور یہ اللہ نے علوم دیے ہیں، اور یہ علوم ہر ایک کے پاس ہے، چھوٹے کے پاس بھی، بڑے کے پاس بھی، بوڑھے کے پاس بھی، جوان کے پاس بھی، مرد کے پاس بھی، عورت کے پاس بھی، ان سب کے پاس یہ علوم ہے۔ تو جب سب کے پاس یہ علوم ہے، اب سب کو 5 وقت کے نمازیں پڑھنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ ہے 5 نمازیں کیوں فرض ہے، 7 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں، 9 نہیں، 10 کیوں نہیں؟ دوسری وجہ سمجھے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی ضرورت زندگی کے اندر 5 نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 لباس، نمبر 4 مکان، نمبر 5 بیوی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر لازمی ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی لازمی ہے۔ یہ خاص ہے، 5 نعمتیں ہیں، پینا، کھانا، لباس، مکان اور بیوی۔ یہ 5 نعمتیں جب انسان کی ضرورت کے ساتھ انسان کے پاس لازمی ہے، تو ایسا ہی ان 5 نعمتوں کا شکر کب ادا ہوگا؟ جب 5 نمازیں ادا ہوں گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جب ادا ہوں گی تو تب جا کر کے ان 5 نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز کے فضائل پہ تو قرآن بے شمار ہے، حدیث بے شمار ہے۔ قرآن میں تو کئی 100 کے قریب آیاتیں صرف نماز کے بارے میں ہے۔ نبی کی زندگی کی محنت نماز ہے، صحابہ کی زندگی کی محنت نماز ہے، ان کی کامیابی کی راز نماز ہے۔ وہ عنوان تو بیان نہیں کر رہا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے، عقل میں آتی ہو، میں وہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنے عبادات پیدا کیے ہیں، ان سب عبادت کا خلاصہ نماز ہے۔ آپ مثال سمجھیے، بڑے عبادت ہے حج کرنا، بڑا عبادت ہے روزہ رکھنا، بڑا عبادت ہے زکوٰۃ دینا، بڑا عبادت ہے قربانی کرنا، یہ بڑے بڑے عبادات ہیں۔ اب ان عبادات کا شکل، صورت و اثار اللہ نے نماز میں رکھے ہیں۔ سمجھیے روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا مقصد ہے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے اور خواہشات پورا نہیں کرنا ہے، یہ روزہ ہے۔ اور جب کوئی انسان ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ خواہشات پورا کرتا ہے، جو روزے والا کام ہے وہ تو نماز میں بھی ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز روزے سے افضل عبادت ہے۔ جناب حج بڑی عبادت ہے۔ حج میں کیا ہے؟ اچھا صاف ستھرا لباس پہنو اور کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف چل پڑو، یہ عبادت حج ہے۔ تو آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب نماز مسجد کے لیے آتے ہو اور قبلہ رخ ہو کر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو جو عبادت وہاں حج میں ہے وہی عبادت تو یہاں نماز میں بھی ہے۔ کپڑے بھی صاف ہے، روئے قبلہ بھی ہے، قبلہ رخ بھی ہے، تو وہ عبادت جو وہاں تھا یہاں بھی ہے۔ اس لیے عبادت نماز عبادت حج سے افضل ہے۔ نمبر 4 سب سے بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ دینا ایک بہت بڑا عبادت ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ میں یہی ہے نا، آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو جناب یہی تو نماز کے اندر بھی ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں ٹوپی کا خرچہ، کپڑے کا خرچہ، اچھے صفائی کا خرچہ
اور پھر جس جگہ میں نماز پڑھ رہے ہو وہاں مصلی ہوگا، قالین ہوگا، کارپیٹ ہوگا یا زمین ہوگی، اس کے اوپر خرچہ، یہ سارے کے سارے خرچے جب آپ کر رہے ہو تو جو زکوٰۃ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنا، وہی حکم تو آپ نماز میں پورا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز زکوٰۃ سے بھی اہم عبادت ہے۔ اسی طرح قربانی میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے جانور کو لٹا کر کے اس کے گلے پہ چھری رکھ کر اس کے گردن کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ جو 5 وقت ہم سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے، اس کا منشور بھی تو یہی ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میری گردن تیرے لیے حاضر ہے۔ زمین پہ سر رکھ کر ہم اپنا گردن اپنے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جہاں جانور قربانی دیتا ہے وہاں انسان اپنے گردن کو زمین پہ، سر زمین پہ رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ خلاصہ مقصد یہ ہے کہ عبادات کا مجموعہ نماز ہے۔ قربانی، زکوٰۃ، حج، روزہ، ان سارے عبادتوں کو جمع کرو تو نماز کی شکل بنتی ہے، اور یہ اتنا اہم ترین عبادت ہے۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، ایک پھول یہاں چنبیلی کا لے لو، ایک پھول گلاب کا لے لو، ایک پھول ریحان کا لے لو، ایک پھول اور لے لو، ان سارے پھولوں کو جمع کرو، ایک گلدستہ بناؤ، اس گلدستے کا نام نماز ہے۔ سارے عبادت کا خلاصہ نماز ہے، اور آج مسلمان کے اوپر سب سے مشکل نماز بنی ہوئی جی۔ دفتر میں کھڑا ہوگا، دکان میں کھڑا ہوگا، رکشے میں چلے گا، گاڑیوں میں گھومے گا، ریڑیوں پہ کھڑا ہوگا، سختی برداشت، گرمی برداشت، سردی برداشت، بھوک برداشت، پیاس برداشت، قوم، قبیلہ، علاقہ، تعلقات، سب کچھ ختم۔ میرا کاروبار کا ٹائم ہے، میرا آفس کا ٹائم ہے، میرا دفتر کا ٹائم ہے، جناب مسجد کا ٹائم۔ فَكَانَ مِنَ الْخَائِبِينَ، سارے غائب ہیں۔ فجر کی نماز میں حضرت تھانوی نے کہا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عبادت دیکھ کر سب عبادتوں کا خلاصہ، نماز اہم عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نماز میں کیا ہے، انسان ہاتھ باندھتا ہے، غلاموں کی طرح، مجرموں کی طرح ہاتھ باندھتا ہے، سر جھکا کے رکھتا ہے، نظریں جھکا کے رکھتا ہے، نوکروں کی طرح، ورکروں کی طرح، تابع داروں کی طرح سر جھکا کر، آنکھیں جھکا کر، ہاتھ باندھ کر سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عبادت کا طرز نہ حج میں ہے نہ زکوٰۃ میں ہے۔ آپ دیکھیں حج سے حاجی آ رہا ہے، بڑا بن ٹھن کر کے پھول، آج کل تو وہ پھول شول ڈال کر کے بڑے دم دھڑاکے سے آ رہا ہوتا ہے، جی میں حاجی بن کر آیا ہوں۔ کوئی شخص کسی کو کچھ 5 روپے دیتا ہے، اور جی میں تو حاجی صاحب، میں تو سخی صاحب اتنا مال خرچ کرتا ہوں، بڑا وڈیرا ملک بن کر کے گھومتا ہے، اور جی میں مال خرچ کرنے والا سخی حاجی ملک وڈیرا۔ تو وہاں تو چودراہٹیں ہوتی ہے۔ قربانی کرنے والے تو جانوروں کے اوپر نخرے بال، لاکھ روپے کا جانور لایا ہوں، 80,000 کا جانور لایا ہوں، یہ قربان کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، لوگوں کو دکھلا رہا ہے۔ تو جناب یہ سارے عبادتوں میں تو یہ سسٹم ہے، اور نماز میں کیا ہے، نہ عقل ہے، نہ پھول ہے، نہ کوئی فخر ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ہاتھ باندھ کر مجرموں کی طرح، نظریں جھکا کر نوکروں کی طرح، تابع داروں کی طرح سیدھے کھڑے ہو کر محبت میں بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی اور مزاج تھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص سے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرا نام حاجی عبداللہ ہے، میرا نام حاجی عبداللہ ہے۔ تو اس نے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا نام نمازی عطا اللہ ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا کہ میں تو حج کر کے آیا ہوں حاجی بن کے، تو کیا نمازی عطا اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہو؟ تو شاہ جی رحمۃ اللہ نے کہا کیوں ہنسے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے عجیب بات کر دی، نمازی عطا اللہ۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے وقوف، تو نے ایک فرض ادا کیے سال میں حج میں جا کر، تو حاجی عبداللہ ہو گیا۔ میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں تو میں نمازی عطا اللہ کیوں نہیں ہوں؟ میں بھی تو نمازی عطا اللہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، سب سے اہم عبادت کو ہم نے سب سے پیچھے ڈال دیا ہے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ 5 مصیبتیں لازم ہیں، موت، قبر، حشر، اور اس کے بعد پولیس صراط اور میزان عدل۔
یہ 5 مصیبتیں ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے اوپر آنی ہے۔ موت بھی ہوگا، قبر بھی ہوگا، حشر بھی ہوگا، اور میزان عدل بھی ہوگا، پل صراط بھی ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری موت آسان، میری قبر آسان، میرا حشر آسان، میرے لیے پل صراط آسان، میرا حساب و کتاب کا میزان آسان، تو اسے 5 وقت کے نمازیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ فجر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ان 5 مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا دیتا ہے، آپ کو مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات کی عبادت کو اللہ رب، دوستو عبادت بہت اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ تیار کیا، جب اس کو روانہ کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، وہاں پہ لڑنا ہے، مال غنیمت کو لانا ہے، کافروں کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن ان اہم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ تم جہاد کرو، کچھ بھی کرو، جاؤ قافلہ تمہارے حوالے ہیں، لیکن یاد رکھو نماز میں کمی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ صحابہ کے دور میں تو ایسے لوگوں کو منافق کی نظر سے دیکھا جاتا تھا جو مسجد میں نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، باقاعدہ تحقیق ہوتی تھی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان کا جنازہ لایا گیا اور نبی علیہ السلام آگے ہوئے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہ پڑھائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ بدکار آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بدکار آدمی کا جنازہ بھی رسول پاک خود پڑھا رہے ہیں۔ جب رسول پاک ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو برا کام کرنا کون سا غلط کام ہے؟ آخر میں جنازہ تو نبی نے ہی پڑھانا ہے۔ صحابہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے توجہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس جنازے والے جوان کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کو کسی نے دیکھا ہے کبھی نماز پڑھتے ہوئے؟ بہت بڑا مجمع تھا، سارے خاموش ہو گئے۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی ایک رات میں سرحد پہ پہرا دے رہا تھا، حالت جہاد کے اندر تھا، میں نے اس آدمی کو گھر کے اندر تہجد کے نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کو مخاطب کر کے، اس جوان کو، اس جنازے والے کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے کہا یہ تیرے ساتھی سارے گواہی دیتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں محمد الرسول اللہ تیرے تہجد کی گواہی کی بنیاد پر یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تو جہنمی نہیں جنتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کے مشکلات میں مدد دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے جب دن کی ابتدا میری عبادت سے کرو گے، پورے دن میں جتنا کام کروں گے میں اللہ تمہارا مدد کروں گا۔ اور ظہر کی نماز میں اللہ فرماتے اگر تفشتی دھوپ میں، سخت دھوپ میں ظہر کے ٹائم پہ ڈلتے وقت سورج کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو میں جہنم کی تپش سے محفوظ کر لوں گا۔ عصر کے وقت پہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس وقت پہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا گھر جل جائے، جس کے بچے جل جائے، جس کا مکان جل جائے، اتنا نقصان نہیں ہے جو عصر کا نماز چھوڑتا ہے کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ اور اسی طرح نماز مغرب ہے، پورا دن گزرا گالیوں میں، پورا دن گزرا جھوٹ میں، پورا دن گزرا غلط نظروں میں، پورا دن گزرا غلط حرکت میں، اب مغرب کے بعد دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز مغرب تو وہ ہیں کہ اللہ قبروں سے بھی عذاب کو دور کر دیتے ہیں، قبر والے بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز کی تو کیا ہی کہنا ہے، عشاء کی نماز تو کسی امت پہ فرض بھی نہیں تھی، یہ صرف ہماری امت پہ فرض ہے۔ یہ ہماری امت سے پہلے عشاء کی نماز کسی کے پاس نہیں تھی، اور ہم اور آپ عشاء کی نماز میں غفلت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوا وہ بھی عشاء کے بعد ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نماز